آپ نے ایک پورا جو ہے ہیرے جواہرات سے لے کے اور کچن سے لے کے ہاؤس ہوپ سے لے کے بیڈ روم سے لے کے اسکول سے لے کے اور کرکٹ گراؤنڈ سے لے کے بیڈمنٹن کورٹ کیا مطلب ساری سپورٹس کیا. کسی خاص چیز سے کچھ یاد نہیں آیا آپ کو؟ ہائے بڑی نوسٹالجک فیلنگ ہے, نوسٹیلجیا ہو رہا ہے. اب میں اس میں سے ترتیب دے سکتا ہوں اپنی ترجیحات کی. تو اب یہ سمبولک ہے, یہ ساری کتابیں تو نہیں اٹھا سکتا ہوں لیکن یہ میں اٹھا سکتا ہوں. میرے خیال میں اگر آپ مجھے ایک واقعے کے بارے میں پوچھیں گے, ایک چیز سلیکٹ کرنے کا اگر مجھے آپ کہیں گے تو میں پھر یہ اٹھاؤں گا. میری ترجیح پہلی یہ کتابیں ہیں, اور یہ آسان بھی تھا میرے لیے. اگر یہ آپ نہ رکھتے تو پھر وہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ کھانے پہ چیز اٹھاؤں یا دوبارہ سے بیٹ اور بال اٹھا لوں دوبارہ سے. یہ بڑی اہم, بڑی آپ نے معنی خیز قسم کی بات کی ہے. تصویریں کرکٹ کھیلتے ہوئے. نہیں اے جرا تسی جملہ کیا دوبارہ سے بیٹ اور بال اٹھاؤں, یہ آپ نے ویسے ہی کہہ دیا یا اس کے کوئی معنی ہے؟ نہیں وہاں چونکہ مطلب وہ بھی کہیں ہوتا ہے نا کہ ویسے کئی دفعہ ترتیب اچھی ہو جاتی ہے, وہ بھی ٹھیک ہے جو آپ فرما رہے ہیں. واقعی دوبارہ بیٹ اٹھا سکتے ہیں آپ؟ میرا خیال ہے کہ اٹھانے کی کوشش چکی ہے, بچے کھیل رہے ہوتے ہیں لیکن نہیں جو میں کہہ رہا ہوں وہ جواب دے. میرا نہیں خیال کہ آپ ہمت رہی ہے, لیکن مجھے دیکھیں اس کا کیا خوبصورتی ہے. نہیں وہ والا بیٹ اٹھا سکتے ہیں آپ دوبارہ؟ بالکل اٹھا سکتے. اس بیٹ والے میں شامل ہو سکتے ہیں دوبارہ؟ میرا نہیں خیال کہ وہ اس طرح جو ہے نا اس ٹیم میں تو بالکل نہیں شامل. بیٹ والی ٹیم میں نہیں, بیٹ والی ٹیم میں تو کیونکہ اس جملے سے تو یہی کے اندر فیصلے بڑے پکے کرتا ہوں. ہاں نہیں میں اس معاملے میں یہ ایسے اور اس طرح کی جب جو ہوتی ہے نا کہیں سے میرے لیے توڑنا مشکل ہوتا ہے, لیکن توڑنے کے بعد جوڑنے کا میں بڑا اس طرح کی چیزیں جب ٹوٹ جائے نا تو ٹوٹتی نہیں ہے پھر. تو پتریر دے جدا ہوندہ یا اودے نال اختلاف ہوندہ زیادہ تان دکھ رہا, دوست دے نال اختلاف ہوندہ زیادہ دکھ رہا, یا تانوں اس گل دا زیادہ دکھ رہا کہ نظریاتی طور تے انہاں دی راہ مختلف ہے, تہاڈی مختلف ہے؟ نہیں دکھ تو میرا یہ ہوا کہ میرے بچوں کا ماموں ہے اور میری بڑا مشکل ہے اس کا پوز کرنا ہے, کیونکہ میرے بچے سب کچھ میرے بچے ہیں. میں ان کے لیے بہت ڈیڈیکیٹڈ ہوں, تینوں بچوں کے لیے, 2 بیٹی ایک بیٹا. تو ظاہر ہے کہ اور پھر ان کو وہ عمران خان کے ہاں تو ایک پرستش ہوتی ہے نا, اور فیملی میں تو زیادہ پرستش ہوتی ہے. ایسے بندے کی کلٹ جب بن جائے نا تو سب سے زیادہ پرستش جب ساری دنیا کری تو فیملی جو ہے اس سے 2 چاند ہوتی ہے. تو ظاہر ہے کہ میرا عمران خان صاحب وہ میری عزت میں چپ بھی کر جائے تو ان کو برا لگتا ہے. یہ بڑی ایک ٹچی سی بات ہے. تو میں جو ہے لحاظ اس لیے کروں گا کہ میرے بچے جو ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے. آج بھی میں عمران خان صاحب کو کرٹیسائز کروں تو جب میں ان کا سوچتا ہوں تو میں تھوڑا کیئرفل ہو جاتا ہوں. مطلب ہو سکتا ہے, لیکن باوجود میں اپنے اصول بھی ہیں. میں نے عمران خان صاحب پہ جیسے آپ نے کہا کبھی جب سے واقع آج تک کبھی کوئی معاملہ سوائے وہ ایونٹس ہو رہے ہیں ساتھ فیصلہ کیا, کوئی دھرنے 2014 میں شروع کیے یا اس سے پہلے فیصلے کیے, میں نے اس کو ذاتیات پہ آپ نے ان کی بہت ہی ویمنلی کرٹیسائز. وہ میں ویسے بھی عمران خان کے ساتھ بھی تھا تو اختلاف ہوتے تھے تو اس کو آڑے ہاتھوں لیتا تھا. ناظرین اسٹے ود اس, کہیں نہیں جائیے گا. بہت ساری یادوں, بہت سارے تاریخی واقعات کے شاہد ہونے کے ساتھ ساتھ بہت سارے تاریخی واقعات کا حصہ بھی رہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم حفیظ اللہ نہائی صاحب. پروگرام کے اگلے مرحلے میں آپ کے لیے بہت کچھ ہے, آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. کہیں نہیں جائیے, چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس. ویلکم بیک ناظرین, زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. حفیظ بھائی ہمارا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے کتھارسس. اینی ریگریٹ ان لائف اصل میں آپ اسے زیرو سم گیم. مطلب اللہ تعالیٰ نے آپ کی لائف ایسی بنائی ہے کہ اس میں بہت ساری رعنائیاں بھی ہیں اور بہت ساری. آپ نے بڑی اہم بات کی, زیرو سم گیم آپ کے لیے کہ ہر ایک کے لیے آپ سمجھتے ہیں؟ ہر ایک کے لیے ہوتی ہے. کون سا بندہ ہے جو ابھی آپ نے آپ کی والدہ کی پچھلے چند مہینے پہلے ڈیتھ ہوئی ہے تو آپ پہ قیامت ٹوٹ گئی ہے. آپ نے اس اینگل کبھی سوچا ہی نہیں ہوگا. تو وہ جو ٹائم ہوگا تو آپ کہتے ہو کہ مجھے سب کچھ لے لو لیکن میری والدہ مجھے واپس آ جائے. تو یہ لمحے آتے ہیں کہ زندگی کے اندر جب آپ کو ہوتا ہے. پھر کئی موقع پہ ایسا ہوتا ہے کہ ادھر سے آپ کو خوشی بھی آ رہی ہوتی ہے, ادھر سے آپ کو غمی بھی آ رہی ہوتی ہے. میں یہ کہوں کہ اگر میں دوبارہ ہوتا تو کہتے ہیں کیا آپ بنتے, تو میں کہتا جی میں جو ہے شروع سے میڈیا میں آتا
اور اس کو اڈاپٹ کرتا. میں وکیل بنتا. میرا ٹیمپرمنٹ ہی نہیں ہے سائنس اسٹوڈنٹ کا یا ایک انجینئرنگ کا. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ریگریٹ ہے کہ جی میں کسی بادشاہ کا بیٹا ہوتا. کیوں نہیں ہوں؟ یہ ریگریٹ ہے کہ یا پھر میں جو ہے آپ تو ڈیموکریٹ ہیں اور پیارے دوست حسن نثار کی یہ خواہش ہے جو امر کر گئی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے زمانے میں پیدا. اللہ سبحان اللہ، کیا خوبصورت نعت ہے. وہ تو پھر میرا خیال ہے کہ وہ اتری نعت ہے. اور وہ مجھے غصہ یہ ہے کہ حسن نثار پہ کیوں اتری ہے، ہمارے پہ کیوں نہیں اتری. ایسی تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا وہ تو ان کی کوئی مجھسا نہ دوسرا ہوتا. کیا خوب. تو بہرحال اس لیے لیکن اینڈ آف دا ڈے ایک فرینچ ورڈ ہے جو انگریزی میں بہت مستعمل ہے کہ فیٹ اکمپلی، کہ جو اللہ نے بڑا جو لکھ دیا آپ کو اس پہ راضی برضا. راضی برضا فیٹ اکمپلی. کوئی ایسی چیز جو آپ کو کہیں یا کبھی یا اکثر گلٹ میں مبتلا رکھتی ہو؟ میں ہاں کہوں گا تو پھر آگے تو نہیں تفصیل پوچھیں گے. نو تفصیل ہم بالکل نہیں پوچھتے. بہت ہوئے بہت تفصیل بالکل نہیں پوچھتے. پیریڈ 3-4 سال بھی گزرے ہیں اور ایسے لمحاتی بھی تھے. مطلب کئی دفعہ بندہ سوچتا ہے تو بلکہ میں سوچ ہی رہا تھا کہ جب آپ کہہ رہے تھے جی کوئی لائف کے اندر ریگریٹ، تو میں کہہ رہا تھا ریگریٹ تو نہیں، مطلب کہ ایک کئی لائف کی امبیرسمنٹس ہیں یا وہ کہ جس میں آپ کو ایک احساس جرم سا ہو رہتا ہے. اور کئی جگہوں پہ انسان کی کئی ایسی غلطی ہوتی ہیں جو آپ کو زندگی میں چاہے دنیا نوٹس نہ بھی کرے جی لیکن آپ کے اپنے اندر دیکھیں اللہ نے کیا انسان بنایا. ایک وسیشہ میرے سامنے بیٹھا ہے، ایک وسیشہ اندر ایک بیٹھا ہے جو کہ پتہ نہیں اس کو کیا کیا کہنے کی کوشش کرے گا. یہ پوچھو یہ نہ پوچھو، یا اہتمام ہے کہ یار وہ جہاں سے اٹھوں گا تو فلان جگہ جاؤں گا، یار یہ فلان چیز میں غلط کر کے. جو اندر کا بندہ ہے نا مجھے اتنا اچھا لگتا ہے. ایک تو میں اس کے ساتھ ڈس آنیسٹ نہیں ہو سکتا ہوں، نہ وہ میرے ساتھ ڈس آنیسٹ ہو سکتا ہے. یہ جو کبھی کبھی ہمارا اپنا رویہ بھی کسی موقع پہ ہمیں چونکا دیتا ہے کہ یار میں ایہو جاتے نہیں ہاں، اچھا برا دونوں حوالوں سے، یہ کیسے ہو گیا مجھ سے، اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دو جو ہے نا اس کا پھر آپ مینڈ کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو تو پھر آپ اس کے ساتھ اس گلٹ کے ساتھ پھر پوری زندگی گزارتے ہو. ہاں کہ خدا نہ خاص حادثاتی طور پہ مجھے کوئی بندہ قتل ہو گیا ہے، کوئی بندہ دیکھتا بھی نہیں ہے، میں آ گیا ہوں، تو پھر آپ یہ کرتے ہو نا کہ اللہ میاں سے اس کی معافی مانگتے ہو. معافی مانگتے آپ میں یہ ضرورت نہیں ہوتی نا کہ آپ چلے جاؤ قانون کی عدالت میں کہ جی یہ بندہ میں تو شکار پہ گیا تھا تو میری بندوق سے اس کا بندہ بیچارہ بے گناہ مارا گیا ہے، مجھے سزا دے. یہ تو مطلب یا یہ کرو یا نہیں کرو گے تو پھر آپ کو ساری زندگی اس کے ساتھ آپ کو جینا پڑے گا. اس طرح کے واقعات زندگی میں اس طرح اتنی انٹینسٹی کے تو نہیں لیکن کئی ایسے ہوتے ہیں. پھر کئی دفعہ بہت ساری چیزیں آپ کرتے ہو تو آپ سمجھتے ہو کہ یار یہ میں جو ہے نا ایک دوستوں کے ساتھ میرا خیال ہے کہ یہ فیملی کے ساتھ میرا نہیں خیال کہ یہ میرا صحیح قدم ہے. کئی کاروبار ہوتے ہیں جو آپ کرنا چاہتے ہو تو آپ کہتے ہو کہ یار مجھے یہ پتہ ہے کہ یہ کاروبار جو ہے اس کو اخلاق پہ ہم نہیں پرکھ سکتے، جبکہ کچھ زمانہ تھا اب تو خیر عرصہ ہوا اس طرح کاروباروں میں پڑے ہوئے. تو پھر آپ کو بڑی دیر زندگی ہانٹ کرتا رہتا ہے کہ یار 3-4 سال کیا پیسے کمائے. دیکھو میرا زندگی اس لانگ ہول 7 دہائیاں کوئی ایک جو 7 دہائیوں کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات 2-4 برس کی بات نہیں. مطلب اٹس اے لانگ ہال.